علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کے امیدوار ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ اللہ سے بہترین صورت میں ملاقات کریں اور آخرت کے انعامات سے ان کو نوازا جائے، اور وہ اللہ کی یاد کو کرتے رہتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں۔ یقیناً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے اللہ رب العالمین کے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان و منزلت تمام انبیاء علیہم السلام سے بلند بنائی اور اپنا قرب عطا فرمایا۔ حضرات محترم، یقیناً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار پوری دنیا کے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بنیادی وصف یعنی کردار کی ایک بہترین خوبی جو میرے اور آپ کے سامنے قرآن عظیم الشان کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یقیناً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل آپس میں ایسے ہی مطابقت رکھتا تھا جس طرح قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العالمین نے عکاسی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اسی بات پر مبنی تھی کہ مومنوں کو اپنے قول اور عمل کی مطابقت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ جب ہم اس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک بال برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنے قول کے ساتھ اپنے عمل کی مطابقت نہ کی ہو۔ یعنی یہ مثالی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور دل آویز شخصیت یہ یقیناً اس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں
اور اپنے لوگوں کی گواہی بھی موجود ہے۔ ایک شخص جس نے 100 مثالی شخصیات کے موضوع پر کتاب لکھی، اور آج کے دور میں وہ کتاب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس نے بنیادی طور پر یہ بات لکھی، انگریز نے یہ بات لکھی کہ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شخصیت کو اس نے 100 شخصیات میں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر شخصیات سے پہلے نمبر پر اس کتاب میں رکھا، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، حالانکہ آپ خود عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ایسی خوبی تم نے دیکھی کہ اس کتاب میں سب سے سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو تم نے رکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور ان کے کردار کا جائزہ لیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتے یا ان کے کردار میں کوئی جھول ہوتی تو آج 1400 سال گزر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کو، تو یقیناً اس جھول کی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ چکے ہوتے۔ یعنی یہ سچا کردار اور سچا کردار ایسا شاندار کردار ہے کہ میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ میں ان کو سر فہرست لکھوں، ان کو سر فہرست لکھا اور کہا کہ یہ سچا کردار ہی تھا کہ اربوں کی تعداد میں لوگ ایک وقت میں امت مسلمہ جو اس وقت 2.25 ارب کی تعداد میں ہے، وہ اس بات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی کی طرف کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ پوری کی پوری امت اس بات پر یکجا اور یکجان ہے۔ تو حضرات محترم، اپنوں نے جو گواہی دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کسی نے کہ اماں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ یعنی اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دیکھ لے۔ اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ رب العالمین نے اخلاق کو اعلیٰ درجے کے مطابق مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو حضرات محترم، اس حوالے سے ہم اگر یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کا اس میں جو مثال ہے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ اور تسلی دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ڈرتے گھبراتے اور کانپتے ہوئے گھر میں آئے، جب نبوت ملی اور کہا کہ خدیجہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ غریبوں کا حق دیتے ہیں، آپ مسکینوں کے والی ہیں، آپ مسافروں کے حق کو ادا کرتے ہیں، آپ مظلوموں کے حق کو ادا کرتے ہیں، آپ ظالموں کے حق کو روکنے والے ہیں۔ آپ کے ایسے کریمانہ اخلاق کے متبادل میں اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ جو گھر کی گواہی ہے نا جی، میں اور آپ اگر اپنے گھروں کی طرف نظر کریں، اپنی بیوی اپنے اخلاق کے بارے میں، کتنی بیویاں ہیں جو کسی خاوند کے بارے میں گواہی دیں کہ میں نے اپنے خاوند کو بہت ہی اچھی حالت میں پایا۔ تو حضرات محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گواہی، سیدہ عائشہ کی گواہی، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی گواہی اور کردار کی ہیبت
اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں پر ڈال دی، اور ایسی محبت لوگوں کو جو ڈلیور کی، اس کے اگینسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی محبت ملی۔ آپ نے وہ ایک غلام جن کا نام زید بن حارثہ تھا، جو 8 سال کی عمر میں بکتے ہوئے آئے اور مکہ مکرمہ میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے نے ان کو خرید لیا۔ جب اس غلام کو دیکھا کہ یہ بڑے اچھے خاندان کا بچہ لگتا ہے، تو انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو وہ تحفے میں دے دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو آپ نے حضرت ختیجہ سے عرض کی، فرمایا کہ یہ غلام مجھے دے دو، یہ غلام مجھے ہدیہ میں دے دو۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے تھے۔ حضرت ختیجہ نے وہ غلام ہدیے میں، یعنی زید بن حارثہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ دیکھیے یہ کردار کی جو گواہی ہے نا جی، بڑی مشکل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک شفاف آئینہ ہے۔ ہم اگر اس آئینے میں دیکھ کر اپنی صورت اور شکل پہچانیں اور اپنی غلطیوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو، اپنی شکل کے داغ دھبوں کو درست کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم سیدھے راہ پر ہوں گے، صحیح راستے پر چل کر ہم اس منزل کو حاصل کر سکیں گے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا گیا۔ چونکہ اچھے خاندان کا تھا، ڈاکوؤں نے قبیلے پر شب خون مارا تھا اور وہ اٹھا کر اس کو مکے کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا تو وہ پتہ کرتے کراتے مکہ مکرمہ میں آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح ختیجہ کے پاس اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غلام ہے، اور وہ سردار ایسے ہیں بنو ہاشم کے کہ ان جیسا با کردار مکے میں کوئی نہیں۔ تو حضرت زید کے چچا اور ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اچھی شہرت سنی ہے، ہم آپ سے کوئی بھیک مانگنے نہیں آئے، آپ ہم سے منہ مانگے دام لے لیں، یہ لڑکا ہمیں واپس دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھہریے، میں آپ سے دام نہیں لیتا، میں زید سے پوچھ لیتا ہوں، زید جو کچھ کہے گا اس کے مطابق ہم آگے چل پڑیں گے۔ اگر زید آپ کے پاس جانا چاہے گا تو میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو لے جائیے گا۔ حضرت زید کو بلایا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے چچا ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میرے والد محترم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم اپنی ماں کے پاس، ان کے پاس دوبارہ واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ تو حضرت زید نے کیسی شاندار بات کہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن میں آپ کی غلامی پر ہر آزادی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جیسا آپ کو پایا ہے میں آپ کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین سے کہا کہ دیکھ لیں زید آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، یہ پہلے زید بن حارثہ تھا اور مکہ مکرمہ کہ بیت اللہ حرم پاک میں جا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے کہا کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے۔ تو حضرات محترم یہ ہے وہ کردار کی گواہی جو اپنے اور پرائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیتے۔ میں بعض اوقات اپنا جائزہ لیتا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ملازم ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ تنخواہ دار ہیں، غلام نہیں ہیں، غلام کا تصور یہ ہے کہ اس نے کہیں جانا نہیں ہے، اس کی قیمت آپ نے بھر دی ہے، اس کے بعد وہ ہر طرح اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ کے پاس رہنے کا وہ ذمہ دار ہے، جا نہیں سکتا۔ اس دور میں اس طرح کی غلامی تھی۔ اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
اور دوسرے غلاموں کے بارے میں سنا کہ ان کے آقا کس طرح ان پر ظلم اور تشدد اور بربریت کیا کرتے تھے، لیکن کسی کا حوصلہ ہمت نہیں تھی کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا جائے۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں جو ملازم ہے نا جی، ایک تھپڑ یا ایک برا مرتبہ بلا بلا کہہ دیں، اگلے مہینے کہتے ہیں جی میری تنخواہ دے دیں، میں جا رہا ہوں، میں نہیں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا۔ تو ہم اگر اس بات کا جائزہ لیں اور بڑی بھرپور کوشش کریں تو ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ لے کر آئی جب 10 سال کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رہتا تھا، بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کام کو بھول بھی جاتا تھا، کسی کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے لیکن میں گلی میں کھیل کود میں لگ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے زید، اور مجھے یاد آ جاتا کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا ہے، تو فوری طور پر میں وہ کام کرنے کے لیے بھاگ پڑتا اور کام کر کے واپس آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ زید تم نے دیر کیوں کی۔ یعنی یہ والا کردار میں اور آپ آج اختیار کرنے کی کوشش کریں نا جی، بڑا مشکل کردار ہے، واللہ بڑا مشکل کردار ہے۔ تو حضرات محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تفصیلی واقعہ جو میں نے اور آپ نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا، وہ یتیم کو نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل کود کر رہے تھے، صاف ستھرے تھے، ایک یتیم بچہ ملا اور جس کے کپڑے بھی میلے تھے، اور جناب والی وہ بھوکا پیاسا بھی بیٹھا تھا۔ اس سے اس کا احوال پوچھا، اس نے کہا میاں جی آپ اپنا کام کریں، میں مجبور ہوں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب اس سے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے اپنے حالات بتائے کہ میں اس طرح ایک شہید کا بیٹا ہوں، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ آج سے محمد تمہارے والد ہوں، اور عائشہ تمہاری ماں ہو، اور فاطمہ تمہاری بہن ہو، اور حسن حسین تمہارے بھائی ہوں۔ اس نے یکدم ایسے کر کے دیکھا، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر واپس گئے اور گھر میں حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اس کو نلاؤ دلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تو حضرات محترم یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اس بچے کو کپڑے پہنا کے جناب کہیں چلتا کیا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں وہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ دم آخر وہ بچہ وہیں پہ پرورش پایا، وہیں پہ بڑا ہوا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی اور شاندار کردار ہے جس کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ایک بچہ روتا ہوا آیا جو یتیم تھا۔ اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے باغ پر ایک شخص نے قبضہ کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، یعنی اس صحابی کو بھی بلایا اور بچے کے کیس کو سنا۔ جب بات سنی گئی تو سچ یہی نکلا کہ وہ باغ بچے کا نہیں، اس آدمی کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اس صحابی کو وہ باغ دے دیا۔ اب دوبارہ وہ بچہ پھر رونے لگ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا بسیجا، اس پر پریشان ہوئے اور کہا کہ اگر تم اس بچے کو اپنا باغ دے دو تو میں تمہیں جنت میں ایک باغ کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ غریب آدمی تھا، سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ، اور ایک صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ سارا معاملہ دیکھا۔
اور اس آدمی کا، اس صحابی کا جس کا وہ باغ تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے اور اس کو کہا کہ میرے فلاں باغ کو تم جانتے ہو؟ اس صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر میں تمہیں وہ باغ دے دوں اور یہ والا باغ تم مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا اتنا شاندار باغ مجھے مل رہا ہے میں کیوں نہ لوں گا۔ وہ باغ لے لیا حضرت ابو دحدہ سے اور اپنا باغ ان کو دے دیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مجلس میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آفر موجود ہے، وہ آفر موجود ہے کہ اگر اس بچے کو باغ دے دیا جائے تو جنت کا باغ اس بندے کو مل جائے گا؟ کہا ضرور ملے گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ دے کر اس سے وہ باغ حاصل کر لیا، اب یہ باغ بچے کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوش ہو گئے اور چہرہ کھل اٹھا۔ حضرات محترم یہ ہے یتیموں کے والی۔ آج ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم یتیموں کے حق کو دبا جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے بچوں کے، بہن کے بچوں کے حق کو دبا جاتے ہیں۔ اگر گھروں میں کوئی یتیم ہو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو تو جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں وہ اس قدر تمہیں نیکیاں ملیں گی، اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ آخرت میں جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ایسے کر کے دکھائیں کہ بالکل قریب قریب یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوگا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، ایسے حقداروں کے حق دیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلخ انداز میں گفتگو کر رہی تھیں کہ موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی تلخی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ کے درمیان میں آ گئے اور عائشہ کو بچا لیا۔ پھر بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو کہا عائشہ کیسا آج تجھے بچایا؟ حضرت عائشہ اس بات پر خوش ہو گئیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو آج تو مار پڑی جانی تھی۔ تو یہ ہے محبت برا سلوک۔ پھر دیکھیے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں نا جی، ہماری بیویاں ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ اور انداز کا تھا۔ جب شادی ابھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سلم سمارٹ تھیں، ایک دن ریگستان میں تھے، کہاں عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگی جناب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے تھے، تھوڑا سا وزن بھی تھا، حضرت عائشہ آگے گزر گئیں اور جیت گئی۔ پھر دوبارہ موقع ملا، حضرت عائشہ اتنی دیر تک تھوڑا سا فربا جسم کی ہو چکی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی دوڑ لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ پچھلے واقعے کا بدلہ ہو گیا۔ یہ دیکھیے کہ کتنا شاندار کردار ہے، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا کردار ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، داماد بھی ہیں، ساری زندگی زیر تربیت رہے، لیکن گواہی دیکھیے، کہا حضرت حسن یا حسین نے پوچھا کہ ابو نانا ابو کا کردار پر روشنی ڈالیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، اخلاق اور برتاؤ میں انتہائی نرم تھے، سہولت کی زندگی بسر کرنے والے تھے، نہ سخت مزاج تھے اور نہ بدخو تھے، نہ بےہودہ بات کبھی زبان سے نکالتے تھے اور نہ کبھی کسی کی غیبت کرتے تھے۔ 3 چیزوں سے اپنی ذات کو ہمیشہ بچا کر رکھا، کبر و غرور سے، مال و دولت جمع کرنے سے، فضول اور لایانی باتوں سے۔ تو حضرات محترم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غضبناک نہیں ہوتے تھے اور نہ کبھی نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی دین کے معاملے میں سرکشی دکھاتا یا کسی کا حق دباتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کی تلافی نہیں ہو جاتی تھی۔ تو حضرات محترم، اس سے مراد یہ ہے کہ دین والوں میں، ایمان والوں میں ایمان کی غیرت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت دی، لوگ نیکی پر نہیں چلے اور آگے بڑھ کر نیکی پر وار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کی، تو خود اپنی مجلس میں سے کئی مرتبہ صحابہ کو کہا کہ فلاں شخص سے میں بہت پریشان ہوں، کون ہے جو اس کا بدلہ لے؟ اور جا کر پھر اس صحابی نے اس توہین رسالت کرنے والے کو تحقیق بھی کیا۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ دین اسلام غالباً اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے ہاتھ آگے کر دیا جائے۔ نہیں، دین اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک باغیرت دین ہے، اور غیرت مند مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جب نیکی اور ہدایت کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں اس وقت مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایک امام، ویسے تو سیرت النبی کی بات چل رہی ہے اور سیرت کے حوالے میں علماء کا کردار بھی بڑا شاندار رہا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب ایک مرتبہ ایسے ہی بیت اللہ میں بیٹھے اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں اور بات سمجھانے کا ایک انداز ہے، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکے نے، نوجوان لڑکے نے ایک نوجوان لڑکی کی عزت و آبرو تار تار کر دی حرم پاک کے اندر۔ لوگ نوجوان تھے، طالب علم جذباتی ہوئے، کہنے لگے حضرت ہمیں بتائیں، ہم اس کا تیا پانچا کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے صبر کرو، پڑھانے لگے، پھر پڑھا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے وہی فکرہ دہرایا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں حکم کریں، ہم ابھی اس کا تیا پانچا کرتے ہیں، ہم اس کا ابھی سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صبر کرو۔ پھر جناب والی بات آئی گئی ہو گئی، تھوڑی دیر پڑھاتے پڑھاتے پھر انہوں نے تیسری مرتبہ وہی بات کا ذکر کر دیا۔ طالب علم کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں، کیوں ہم سے وہ بندہ چھپایا ہوا ہے جو اس قدر زیادہ ذلیل ہے کہ اس نے یہ ذلت بری حرکت حرم پاک کے اندر کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا بادشاہ اور مالک و خالق ہے، میرا مالک و خالق ہے، مجھے اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی حدیں ٹوٹتی ہیں میرے ماتھے پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کی عظمت، اس کی جلال اور اس کی شان پر لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کے قانونوں کو توڑتے ہیں، تمہارے ماتھے پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک نوجوان لڑکی کی عزت و عظمت اگر تار تار ہو جاتی ہے تو تم فٹافٹ جذباتی ہو جاتے ہو۔ اپنے سوچنے کا انداز دیکھو۔ تو حضرات محترم، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار کو نہ صرف مجھے خود اختیار کرنا ہے بلکہ اس شاندار کردار کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کھلی کتاب ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ قرآن عظیم الشان کا مطالعہ خود بھی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ طے کر لیں کہ میں نے روزانہ پڑھنی ہے۔ ایک عالم دین سے بڑی پیاری بات سنی، اس نے کہا کہ اگر ایک ورقہ یعنی 2 صفحے قرآن روزانہ ایک بندہ مطالعہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ روزانہ پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند صفحات جو بندہ روزانہ پڑھے، اس کی زندگی اللہ رب العالمین آسان فرما دیں گے، اس کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی،
اس کو ہر طرح کی مالی اور جانی تنگیوں سے آزادی مل جائے گی، اور اس کے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت ڈالیں گے۔ جو اس کی خواہش ہے، اگر وہ بیٹے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کر دیں گے، اگر وہ بیٹیاں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اگر وہ گھر بار چاہتا ہے اللہ رب العالمین وہ نعمت اس کو دیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ تو کھلی کتاب میرے اور آپ کے پاس پڑی ہے، اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خود بھی اختیار کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔